قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کے جج جسٹس منصور علی شاہ مستعفی ہو گئے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ کے جج جسٹس منصور علی شاہ مستعفی ہو گئے ہیں، جبکہ جسٹس اطہر من اللہ نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ کے جج جسٹس منصور علی شاہ مستعفی ہو گئے ہیں، جبکہ جسٹس اطہر من اللہ نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ سپریم کورٹ کے جج جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ مستعفی ہو گئے ہیں، جبکہ چیف جسٹس یحییٰ فریدی نے کل فل کورٹ اجلاس بھی بلا رکھا ہے، جس میں 27ویں آئینی ترمیم پر بات کرنے کے لیے انہوں نے یہ اجلاس بلایا ہے، اور 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے 3 ججز نے فل کورٹ اجلاس کے لیے خط بھی لکھا تھا۔ اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے جج جسٹس منصور علی شاہ مستعفی ہو گئے ہیں، جبکہ جسٹس اطہر من اللہ نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں سپریم کورٹ کے جج جسٹس منصور علی شاہ مستعفی ہو گئے ہیں، جبکہ جسٹس اطہر من اللہ نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے، جبکہ چیف جسٹس یحییٰ فریدی نے فل کورٹ اجلاس کل بلا رکھا ہے، جس میں 27ویں آئینی ترمیم پر انہوں نے کل بات کرنی ہے، اور سپریم کورٹ کے 3 ججز نے فل کورٹ اجلاس کے لیے خط لکھا تھا۔ اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے جج جسٹس منصور علی شاہ مستعفی ہو گئے ہیں، جبکہ جسٹس اطہر من اللہ نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں، امانت گشکوری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ امانت، 2 استعفے سامنے آئے ہیں، کیا وجوہات تھی؟ جی، 27ویں آئینی ترمیم کا مجوزہ ڈرافٹ جب سامنے آیا تو جسٹس منصور علی شاہ جو کہ سینئر ترین جج ہیں سپریم کورٹ کے، انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا اور انہوں نے فل کورٹ اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا تھا۔ خط لکھا گیا تھا چیف جسٹس یحییٰ فریدی کو، جسٹس اطہر من اللہ نے بھی خط لکھا تھا، جسٹس صلاح الدین پنور نے بھی تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ تاہم ذرائع کے مطابق منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ نے بطور جج سپریم کورٹ استعفیٰ دیا ہے اور اپنے استعفے جو ہیں وہ چیف جسٹس کو بھجوا دیے ہیں، جبکہ دیگر ججز کے حوالے سے بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک جو ہیں انہوں نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، تاہم ان کی جانب سے تاحال استعفیٰ نہیں دیا گیا۔ تاہم 4 ججز نے جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس منیب اختر نے 27ویں آئینی ترمیم پر تحفظات کا اظہار کیا تھا، اور مزید استعفے جو ہیں وہ بھی دیے جا سکتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق جسٹس منیب اختر اور جسٹس عائشہ ملک جو ہیں وہ بھی استعفے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ مشاورت بھی ہوئی ہے، اس حوالے سے ججز کی میٹنگ بھی ہوئی ہے، تاہم فی الحال جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اچھا امانت، ان کے کنسرن کیا تھے استعفے میں؟ کیا کوئی وجوہات بتائی گئی ہیں اس کے علاوہ، 27ویں ترمیم کے علاوہ؟ آئینی ترمیم پارلیمنٹ نے منظور کی تھی تو اس وقت جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس بننا تھا، تاہم 26ویں آئینی ترمیم کے بعد وہ چیف جسٹس نہیں بن سکے تھے، اور جسٹس یحییٰ فریدی جو کہ ان سے جونیئر تھے وہ چیف جسٹس پاکستان بن گئے تھے، جس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ اور سپریم کورٹ کے جو دیگر ججز ہیں انہوں نے اسی دن سے ہی تحفظات کا اظہار کیا۔ بار بار فل کورٹ اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا گیا۔ 26ویں آئینی ترمیم کو غیر آئینی ترمیم کہا گیا، اور 4 ججز نے، جن میں جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس عائشہ ملک شامل ہیں، انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی، اور بار بار یہ مطالبہ کیا گیا کہ ایگزیکٹو جو ہے وہ عدلیہ کے اختیارات میں مداخلت کر رہی ہے، اور سپریم کورٹ سے متعلق جو قانون سازی ہے وہ براہ راست نہیں کی جا سکتی، سپریم کورٹ سے مشاورت ضرور کرنی چاہیے۔ تاہم چیف جسٹس یحییٰ فریدی نے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں یہ واضح کیا تھا کہ چونکہ پارلیمنٹ قانون آئین سازی کر سکتی ہے اس لیے ہم پارلیمنٹ کو نہیں روک سکتے، جس کے بعد ان ججز کے تحفظات برقرار تھے۔ تاہم جب 27ویں ترمیم اب منظور ہوئی ہے تو ایک آئینی عدالت بننے جا رہی ہے، اور آئینی عدالت جو ہے اس میں چیف جو ان کے سربراہ ہیں وہ بھی دیگر ججز کو بنائے جانے کے امکانات ہیں۔ اس وجہ سے جیسے منصور علی شاہ اور دیگر جو ججز ہیں ان کے مطابق ان کے لیے کام جاری رکھنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ ذرائع کے مطابق اگر ان ججز کو آئینی عدالت بھیجا جاتا اور یہ انکار کرتے تو ان کو ریٹائر تصور کیا جاتا، تو ریٹائر تصور ہونے سے قبل ہی ان ججز نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور ذرائع کے مطابق ان کا موقف یہ ہے کہ اب ان کے لیے مزید کام جاری رکھنا اس ماحول میں ممکن نہیں ہے۔ اچھا امانت، کل فل کورٹ اجلاس میں ڈسکشن ہوتی، اس کے بعد ججز کوئی ڈیسیجن لیتے، یہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا؟ جی، چونکہ فل کورٹ اجلاس کا جو ایجنڈا سامنے آیا ہے اس میں 27ویں آئینی ترمیم کو شامل نہیں کیا گیا، اس میں جو سپریم کورٹ کے رولز میں تبدیلی کی گئی تھی، جوڈیشل کمیشن، سپریم جوڈیشل کونسل کے جو رولز چینج کیے گئے تھے، اس حوالے سے
ایجنڈے میں باتیں شامل ہیں، سینئر وکلاء کے کچھ مسائل ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، تاہم 27ویں آئینی ترمیم شامل نہیں تھی۔ اور اگر فل کورٹ اجلاس میں تمام یہ ججز شریک بھی ہو جاتے تو فل کورٹ کے پاس اب یہ پاور نہیں رہی، یہ اختیارات نہیں رہے کہ وہ 27ویں آئینی ترمیم کو واپس کر سکیں یا 26ویں آئینی ترمیم کو واپس کر سکیں، کیونکہ اب یہ جو اختیارات ہیں وہ وفاقی آئینی عدالت کے پاس چلے گئے ہیں۔ اس لیے فل کورٹ اجلاس میں اس طرح کی کوئی امید نہیں تھی ان ججز کو، جس کی وجہ سے انہوں نے پہلے ہی استعفیٰ دے دیا ہے۔ اچھا امانت، ہمیں یہ بتائیے گا جس طرح سے 26ویں آئینی ترمیم تھی اس کے بعد جونیئر جو تھے وہ چیف جسٹس بن گئے، اب 27ویں آئینی ترمیم آئی، تو کیا اس کے بعد کچھ امید تھی جسٹس منصور علی شاہ کو کہ آئینی عدالت کا سربراہ وہ شاید بن سکیں، یا کوئی اور وجوہات ہم سوچ سکتے ہیں اس ٹائم میں؟ کیونکہ استعفیٰ ان کا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آتا تو بات سمجھ آتی تھی۔ جی، چونکہ 26ویں آئینی ترمیم میں صرف آئینی بینچ تشکیل دیا گیا تھا اور آئینی عدالت الگ سے نہیں بنائی گئی تھی، تو اب جو عدالت بنائی گئی ہے وہ سپریم کورٹ سے بھی اس کو اوپر اگر ہم کہیں تو وہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ وفاقی آئینی عدالت کے پاس جو اختیارات ہیں وہ سپریم کورٹ کے پاس اختیارات نہیں رہے، اور اب سپریم کورٹ جو ہے وہ وفاقی آئینی عدالت کا جو فیصلہ ہوگا اس کا بھی جائزہ نہیں لے سکے گی۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ وفاقی آئینی عدالت جو ہوگی اس کے اختیارات آئینی طور پر زیادہ ہوں گے، جس کے بعد اب سپریم کورٹ کے جو ججز تھے ان کے اختیارات کم ہو گئے تھے، اور ان ججز کو یہ لگ رہا تھا کہ چونکہ ان کو آئینی عدالت میں بھی شامل نہیں کیا جائے گا، اور پہلے بھی جب بینچیں تشکیل دیے جاتے رہے یا کمیٹیاں جو تشکیل دی گئیں ان میں جیسے منصور علی شاہ کو شامل نہیں کیا گیا، نہ ہی جیسے منیب اختر کو شامل کیا گیا، اور جو سینئر ججز تھے ان کے یہ تحفظات تھے کہ انہیں کمیٹیوں سے بھی نکال دیا گیا، اور ان کے جو مقدمات تھے ان سے اہم مقدمات بھی واپس لے لیے گئے۔ تو ذرائع کے مطابق اب ان چاروں ججز کی میٹنگ ہوئی تھی گزشتہ روز، اور اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ استعفے دے دیے جائیں، تاہم کچھ ججز کی یہ رائے تھی کہ ابھی فی الحال استعفے نہیں دیتے، جب ترمیم پاس ہو جائے گی، جب وفاقی آئینی عدالت کے رول سامنے آ جائیں گے تو اس کے بعد استعفے دینے چاہیے۔ تاہم جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں ذرائع کے مطابق شام کو انہوں نے چیف جسٹس کو اپنا استعفیٰ بھجوا دیا تھا، اور اپنے چیمبر کا جو ان کا سامان تھا وہ بھی منتقل کرنے کے احکامات دیے گئے تھے، اور ان کی رہائش گاہ پر ان کے چیمبر میں جو ڈاکومنٹس تھے، جو ان کی کچھ ذاتی چیزیں تھیں وہ بھی منتقل کر دی گئی تھی۔ تو ان ججز کے مطابق اب جو ہے وہ مزید کام نہیں جاری رکھ سکتے تھے، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آپ مہر ثبت کر دی گئی 27ویں آئینی ترمیم کی، جس کے بعد آپ جو ججز تھے جن کو یہ امید تھی کہ شاید ان کی سینیارٹی واپس آئے یا ان کو کوئی عہدہ ملے، تو وہ جو امیدیں تھیں وہ بھی 27ویں آئینی ترمیم کے بعد ختم ہو گئی تھی۔ اچھا، جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ ان کا ارادہ پہلے سے تھا استعفیٰ دینے کا، تو پھر انہوں نے چیف جسٹس کو فل کورٹ بلانے کے لیے خط کیوں لکھا تھا؟ جی، خط پہلے لکھے گئے تھے جب 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم منظور نہیں ہوئی تھی، تب خطوط لکھے گئے، اور فل کورٹ کے لیے تب کہا گیا تھا کہ جب 27ویں آئینی ترمیم ابھی منظوری کے مراحل میں ہے تو سپریم کورٹ کے پاس یہ پاور ہے کہ کیونکہ سپریم کورٹ جو ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم سے قبل سپریم کورٹ آف پاکستان تھی، اس لیے وہ آئینی ترمیم کو بھی روک سکتی تھی، اور کسی بھی قسم کے ایگزیکٹو کی جو آئین سازی تھی اس کا جائزہ لیا جا سکتا تھا۔ تاہم جب انہوں نے خط لکھا اور فل کورٹ کا بار بار مطالبہ کیا تو فل کورٹ اجلاس نہیں بلایا گیا، اور جب 27ویں آئینی ترمیم منظور ہو گئی تو اس کے بعد خبر یہ سامنے آئی کہ فل کورٹ اجلاس بلایا گیا ہے۔ تو اب فل کورٹ اجلاس جو ہے وہ بلانے کا جو مقصد ہے وہ ججز کے نزدیک کوئی مقصد نہیں تھا، کیونکہ اب فل کورٹ کے پاس جب اختیار ہی نہیں رہا کہ وہ 27ویں آئینی ترمیم کا جائزہ لے سکے، تو اس وجہ سے ججز نے پہلے انتظار کیا کہ چیف جسٹس جایا آفریدی کو خطوط لکھے، وکلاء کی جانب سے درخواستیں بھی دائر کی گئیں، سابق چیف جسٹس جواد خواجہ نے بھی آئینی درخواست دائر کی، اور یہ مطالبہ کیا گیا کہ فل کورٹ بنایا جائے، لیکن وہ فل کورٹ 27ویں آئینی ترمیم کے پاس ہونے سے پہلے بلایا جائے، کیونکہ سپریم کورٹ کے پاس پہلے یہ اختیارات تھے۔ جب صدر کی منظوری کے بعد اب وہ آئین کا حصہ بن چکی ہے 27ویں آئینی ترمیم، تو اب سپریم کورٹ کے پاس یہ پاور نہیں رہی۔ اب وفاقی آئینی عدالت کے جب ججز نامزد ہو جائیں گے، ججز ان کے سربراہ بھی فائنل ہو جائیں گے، تو اس کے بعد وفاقی آئینی عدالت کے پاس یہ اختیار ضرور ہے کہ وہ کسی بھی آئینی ترمیم کا جائزہ لے سکتی ہے، تاہم سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار نہیں رہا، اور اب فل کورٹ بلانے کا مقصد جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا۔ اس لیے ججز نے جو استعفے پہلے سے تیار کر رکھے تھے اب انہوں نے آج استعفے دے دیے ہیں۔